کہ جاؤ تم سے کوئی انتقام نہیں، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو کہ اللہ پاک نے کل امر من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، کہ جاہلیت کے تمام امور، نظام زندگی کا، سیاست کا، عدالت کا، تعلیم کا، تہذیب کا، تمدن کا، ثقافت کا، کلچر کا، اخلاق کا، کوئی سا ہے، سب کچھ اللہ نے آج مجھ محمد کے پاؤں تلے کچل کے ہمیشہ کے لیے ضائع کر دیا۔ آج کے بعد تم کوئی عدالت نہیں لگاؤ گے، کوئی حکم نہیں دو گے، تمہاری حاکمیت اور نظام کا دور ختم۔ آج کے بعد ظلم و ستم کے نظام کے لیے اس کرۂ ارض پر کوئی جگہ نہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے ہم کس نظام کے تحت، ہماری تباہی و بربادی کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر ہم سوچے تو ہم خود ہیں، اس لیے کہ ہم نے کوئی مزاحمت نہیں کی، ہم اس کے ساتھ شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں، دعاؤں کا سہارا دے ہیں۔ مجھے سمجھا دعا مانگ لی بس اللہ میاں معاذ اللہ، اب ہمارے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جنت سارا کے آجا آجا چند ماہی آجا آجا بڑھ جا جنت میرے اندر۔ این تو ملے بھی چوڑی کا جھاڑو دا کیلا بھی دیر نو تیار نہیں۔ اپنے اکابرین کو دیکھو، میں پھر کہتا ہوں شیخ الہند کا نام دینے والے ان کا نام دینا چھوڑ دے، شرم آنی چاہیے ان کو۔ انشاءاللہ بہت جلد چھپ کے وہ خطبہ آپ کی خدمت میں پہنچے گا جو بستر مرگ کے آخری الفاظ ہیں، جس کے گواہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، مفتی محمد کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ، علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، مولانا احمد سعید دہلوی رحمت اللہ علیہ، عظیم قبیر اور جید علماء، ڈاکٹر مختار احمد انصاری جس نے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت جہاد کی تھی، ان کے ہاں زیر علاج ہیں، اور ان سب کو کہتے ہیں تم گواہ رہنا میں بستر مرگ پر مر رہا ہوں، میں بستر پر مر رہا ہوں۔ میری خواہش اور تمنا یہ تھی کہ میں اس انگریز کافر غاصب کے ساتھ لڑتا ہوا میدان جنگ میں مارا جاتا اور میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ اس شیخ الہند کا نام اس اپنے اقتدار کے جھولے میں جھولے جھولنے کے لیے لیتے ہو؟ یہ باور کرانا چاہتے کہ ہمیں شیخ الہند اس راستے پر چلا گئے؟ شیخ الہند کے لیے ہندوستان کی پارلیمنٹ میں جانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ خدا کی قسم ایک لمحے کے لیے اشارہ کر دیتے ان کو پورے ہندوستان کا گورنر بنا دیا جاتا، لیکن وہ گورنر بن کر تاج برطانیہ کے غلام ہوتے۔ پارلیمنٹ کے ذریعے اسلام آنا ہوتا تو اللہ کے نبی کو یہ طریقہ کیوں نہیں دیا گیا؟ دین جب مکمل دے دیا، سب کچھ مکمل دے دیا، یہ طریقہ کیوں نہیں دیا؟ خدا کے لیے اس نظام سے جو ہمیں تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے، ہمیں روکا جا رہا ہے کہ ہم دین کی آواز بلند کرنے کے قابل نہ رہیں۔ تمام پابندیاں منبر و محراب پر ہیں، دینی اجتماعات پر ہیں، بہانہ دہشت گردی کا نشانہ ہم سب ہیں، اور اس پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ جو حکومت کہتی ہے، جو حکمرانوں کا طرز عمل ہے، جو سوچ ہے، جو فکر ہے، اس کو اسلام مانو۔ اسلام اس ملک میں اتنا ہی ہے، اتنا بھی نہیں ہے اتنا نوائب وقت کی پیشانی پر اتنے سے کالم میں کوئی حدیث یا قرآن لکھا جاتا ہے۔ ایک وزارت مذہبی امور، کیا اسلام صرف اتنا ہی ہے؟ سوچ لو دین کو کہاں پہنچا دیا گیا۔ ہمیں
کام کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ. بھائی یہ انشاءاللہ سن کے تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں. تھوڑی انشاءاللہ تو بیڑی چ وٹے پا گئی. کام کرو. اور پھر کہوں گا اخلاص اللہ کی رضا کا نام ہے. Message TV. This is your channel. This is your channel.